CNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں نور فاطمہ قریشی۔ کینیڈا میں منجمد روسی اثاثوں کی قدر 2 ماہ پہلے کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ جون کے اوائل سے روسی ٹرانزیکشن میں صرف $1.6 ملین بلاک ہوئے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا میں منجمد روسی اثاثوں کی قدر 2 ماہ پہلے کے مقابلے میں قدرے کم ہے۔ جون کے اوائل سے روسی ٹرانزیکشنز میں صرف $1.6 ملین بلاک ہوئے ہیں۔ RCMP کے ذریعے جاری کردہ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق جون کے اوائل سے یوکرین کے خلاف جنگ کے جواب میں ولادیمیر پوتن کی حکومت کو معاشی طور پر کمزور کرنے کی کوششوں کے تحت کینیڈا کی طرف سے منجمد کیے گئے روسی اثاثوں کی مالیت میں کمی آئی ہے، جبکہ کینیڈا کی طرف سے صرف $1.6 ملین کے اضافی لین دین کو روک دیا گیا تھا۔ اسپیشل اکنامک میجرز ایکٹ کے تحت کینیڈا اور کینیڈا سے باہر تمام کینیڈینز کو RCMP کو ان کے قبضے یا کنٹرول میں کسی ایسی جائیداد کے بارے میں مطلع کرنا چاہیے جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ کینیڈا کی پابندیوں کی فہرست میں شامل کسی فرد یا ادارے کی ملکیت یا کنٹرول ہے، جو سال 2014 میں کرائمیا پر روس کے غیر قانونی حملے کے بعد نافذ کیا گیا تھا۔ اگرچہ اس ایکٹ کا نفاذ اور نظام ایکٹ وزیر خارجہ کے ماتحت کیا جاتا ہے، RCMP نامزد افراد کی زیر ملکیت یا کنٹرول شدہ اثاثوں کے بارے میں معلومات اکٹھا کرتا ہے۔ RCMP کی ایک پہلے کی ریلیز کے مطابق 24 فروری سے اوٹاوا نے $289.1 ملین تک روسی لین دین میں بلاک کر دیے۔ میڈیا رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ یہ معلوم نہیں ہے کہ کینیڈا کی پابندیوں کی فہرست میں کتنے افراد اور اداروں کے اصل میں کینیڈا میں اثاثے ہیں۔ کینیڈا کے توانائی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جرمنی کو کینیڈین ہائیڈروجن فروخت کرنے کا معاہدہ یورپ کے توانائی کے بحران کے حل کے صرف ایک چھوٹے، دور دراز اور مہنگے حصے کے طور پر کام کرے گا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے توانائی کے ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ جرمنی کو کینیڈین ہائیڈروجن فروخت کرنے کا معاہدہ یورپ کے توانائی کے بحران کے حل کے صرف ایک چھوٹے، دور دراز اور مہنگے حصے کے طور پر کام کرے گا۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق ایک سرکاری اہلکار نے شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ دونوں ممالک کے درمیان ایک ہائیڈروجن معاہدے پر دستخط ہوں گے، جو دونوں ممالک کے درمیان کئی مہینوں کی بات چیت کا اختتام ہے۔ کینیڈا اور جرمنی کے درمیان ہونے والے معاہدے سے ایندھن کے طلبگار جرمنی کو کینیڈا میں اپنی نوعیت کے پہلے منصوبے کے لیے پہلا بڑا گاہک بننے کی امید ہے۔ جرمنی عام طور پر اپنی قدرتی گیس کا نصف حصہ روس سے حاصل کرتا ہے اور روسی برآمدات سے خود کو چھڑانے کے لیے مختصر اور طویل مدتی حل تلاش کر رہا ہے۔ حامیوں کا کہنا ہے کہ ہائیڈروجن ڈیل کینیڈا کی گرین ہائیڈروجن انڈسٹری کے لیے ایک اہم وقت پر آتی ہے جو ابھی ابتدائی مراحل میں ہے۔ کچھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ نئی مصنوعات کی قیمت بہت زیادہ ہے اور وہ جرمنی کے مستقبل قریب میں مدد نہیں کر سکے گی۔ کینیڈا کے پاس ابھی تک اتنا بنیادی ڈھانچہ نہیں ہے کہ وہ بڑی مقدار میں گرین ہائیڈروجن پیدا کر سکے یا اسے بہت فاصلے پر برآمد کر سکے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اس منصوبے کے لیے بہت سارے متعلقہ انفراسٹرکچر کی تعمیر کی ضرورت ہے، اس سے پہلے کہ ہم دوسرے ممالک میں ہائیڈروجن کی بڑے پیمانے پر ایکسپورٹ کر سکیں۔ ہائیڈروجن کو دوسری جگہ منتقل کرنے کے لیے ممکنہ طور پر مائع میں ٹھنڈا کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اسے خاص طور پر موافق پائپ لائن یا ٹینکر میں لوڈ کیا جائے گا اور جب یہ اپنی منزل پر پہنچ جائے تو اسے دوبارہ گرم کیا جائے گا۔ یہ عمل بہت مہنگا پڑتا ہے۔ امریکی کانگریس کی طرف سے چند روز قبل منظور کیا گیا آب و ہوا کا تاریخی بل ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کی طرف منتقلی میں کینیڈا کے کردار کو مضبوط کرنے میں اہم کردار کا حامل ہو سکتا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی کانگریس کی طرف سے چند روز قبل منظور کیا گیا آب و ہوا کا تاریخی بل ماحول دوست ٹرانسپورٹیشن کی طرف منتقلی میں کینیڈا کے کردار کو مضبوط کرنے میں اہم کردار کا حامل ہو سکتا ہے۔ صدر جو بائیڈن نے اس سال کے شروع میں US ڈیفنس پروڈکشن ایکٹ کی درخواست کی تھی جس سے وہ ایسے منصوبوں کو فنڈ دینے کی اجازت دے گا جس سے امریکی حریفوں پر انحصار کم ہو۔ کینیڈین حکام پر امید ہے کہ اس رقم میں سے کچھ کینیڈا میں بیٹری کے اجزاء کے نئے منصوبے بنا سکتے ہیں۔ امریکی بل سے کینیڈا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ پچھلے ہفتے منظور ہونے والی قانون سازی نے شمالی امریکہ میں کہیں بھی اسمبل ہونے والی الیکٹرک گاڑیوں کے لیے ترجیحی ٹیکس کا طریقہ کار وضع کیا۔ شمالی امریکہ میں بنائے گئے اس نقطہ نظر نے مہینوں تک جاری رہنے والی کینیڈا امریکہ کی ہنگامہ خیزی پر خوشگوار حل لا کر کچھ خبروں کی سرخیاں بنائیں۔ بل کے اثرات آخرکار سرحد کے اس پار دور دراز کینیڈین کان کنی کے کمیونٹیز تک محسوس کیے جا سکتے ہیں۔ ماہرین کے مطابق یہ ایک اہم مسئلہ ہے کہ مستقبل کی گاڑیوں کو طاقت دینے والی اہم معدنیات کے حصول کے لیے اپنے عظیم جغرافیائی سیاسی حریف چین پر انحصار کرنے کے بارے میں
امریکی تشویش بڑھ رہی ہے۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے ثبوت موجود ہیں۔ افغان انخلا سے آج ہمارے پاس نئے عالمی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ وسائل ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے کہا ہے کہ افغانستان میں فوجی مشن کے خاتمے کا مطلب سفارتی اور فلاحی مشن کا خاتمہ نہیں ہے۔ ایک سال میں امریکہ نے تحفظ کے غیر معمولی اقدامات کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امید ہے کہ طالبان حکومت افغان عوام سے کیے گئے وعدوں کی پاسداری کرے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان کا کہنا تھا کہ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے ثبوت موجود ہیں۔ افغان انخلا سے آج ہمارے پاس نئے عالمی چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے زیادہ وسائل ہیں۔ نیڈ پرائس نے کہا کہ نئے عالمی چیلنجز میں موسمیاتی تبدیلی، روسی جارحیت اور چین سے مقابلہ شامل ہیں۔ امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ جوہری معاہدے کے لیے ایران کو ہر صورت ایٹمی ہتھیاروں کی تیاری ترک کرنا ہوگی۔ امریکی ارکان کانگریس کے دورہ تائیوان پر چین کا رد عمل غیر ذمہ دارانہ ہے۔ چین نے امریکی کانگریس کے وفد کے دورہ تائیوان کے پیش نظر ایک بار پھر جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین نے امریکی کانگریس کے وفد کے دورہ تائیوان کے پیش نظر ایک بار پھر جنگی مشقیں شروع کر دیں۔ چینی فوج کے بیان کے مطابق فورسز نے تائیوان کے ارد گرد سمندر اور فضائی حدود میں جنگی مشقوں کا اہتمام کیا۔ اس سے قبل چینی فورسز نے امریکی ایوان نمائندگان کی اسپیکر نینسی پیلوسی کے دورہ تائیوان کے موقع پر جنگی مشقوں کا انعقاد کیا تھا۔ امریکی قانون سازوں کے ایک وفد کے دورہ تائیوان اور قیادت سے ملاقات پر دونوں ممالک کے درمیان تنازع مزید شدت اختیار کر جانے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق یہ 2 روزہ غیر اعلانیہ دورہ بیجنگ کی جانب سے خود مختار جمہوری تائیوان کے اطراف سمندر فضا میں جنگی جہاز، میزائل اور جیٹ طیارے بھیجے جانے کے بعد کیا گیا، جس کے بارے میں چین کا موقف ہے یہ خطہ اس کا حصہ ہے اور ایک دن ضم کر دیا جائے گا۔ چینی فوج کی ایسٹرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان شی یی نے قومی خود مختاری کا دفاع کرنے کا عزم دہراتے ہوئے اپنے بیان میں کہا کہ یہ امریکہ اور تائیوان کی جانب سے کی جانے والی سیاسی چالیں اور تائیوان میں امن و استحکام کو نقصان پہنچانے کے خلاف اقدامات ہیں۔ تائیوان نے الزام عائد کیا ہے کہ چین نے نینسی پیلوسی کے دورے کو بہانہ بنا کر مشقیں شروع کی جو جزیرے پر حملے کی تیاری ہے۔ امریکی وفد کے دورے کے جواب میں بیجنگ نے واشنگٹن سے مطالبہ کیا کہ امریکہ ایسے اقدامات سے گریز کرے جو چین مخالف ہیں اور ون چائنا اصول مسخ نہ کرے تاکہ چین امریکہ تعلقات اور تائیوان میں امن و استحکام کو مزید نقصان نہ پہنچے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنی میزبان نور فاطمہ قریشی کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔